بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے اور یہ سماعت اس وقت جاری تھی اور سپریم کورٹ میں سماعت اس وقت جاری تھی۔ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں اس کیس پر سماعت کر رہا تھا، اور اب بڑی خبر یہ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج کی سماعت کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور یہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ کل سنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، یہ بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آج کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل سنایا جائے گا۔ جی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور کل سنایا جائے گا، اور اس کیس کا جو اختتام ہے وہ ایک ایسے مرحلے پر ہوا جب بڑا سٹیک ہولڈر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، اتحادی جماعتیں، حکومت کی جو جماعتیں ہیں، ان کو سننے سے انکار کر دیا۔ بینچ نے کہا کہ چونکہ ان جماعتوں کی جانب سے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، اور وہ اعلامیہ اس کا پرنٹ آؤٹ جو ہے وہ بھی نکلوا کر عدالت کے سامنے رکھا گیا، اور اس سارے معاملے پر جو آج کے جو اہم فریقین تھے، جس میں سیکرٹری دفاع تھے اور جو وزارت خزانہ حکام تھے، ان کو سننے کے بعد، ان کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، یہ کل کس وقت فیصلہ سنایا جائے گا؟ جب عدالت برخاست ہو رہی تھی، مختصراً یہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ یہ فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ان رپورٹس کو جو کہ سرب مہر ہیں، جو کہ ایسی چیز جو عدالت کے سامنے نہیں آئی، کچھ چیزیں ان کا جائزہ لیا جانا بھی باقی ہے، تو اب یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا؟ جی دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے جب فیصلہ محفوظ کیا تو انہیں بتایا کہ یہ فیصلہ کل سنا دیا جائے گا، اور انہیں بتایا کہ ہم ان رپورٹس کا بھی جائزہ لیں گے جو رپورٹس وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں سب سے اہم جو تھی وہ سیکرٹری دفاع کی رپورٹ تھی، اور سیکرٹری دفاع کو یہ کہا گیا کہ وہ آج ہی ہر صورت یہ رپورٹ عدالتی وقت ختم ہونے سے پہلے جمع کروا دیں۔ لہٰذا اس تمام تر سماعت کے موقع کے اوپر آخر میں جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے وہ بہت اہم تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں ہے، لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ یہاں پر کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر مجبوراً عدالت کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تمام تر حالات بھی دیکھنے ہوں گے کہ اگر انتخابات میں کوئی افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی جو ہے یہ کہا کہ سارا برڈن جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فنڈز کا بھی انتظام کرے اور ساتھ میں سیکیورٹی کا بھی انتظامات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت افسوس کا انہوں نے اظہار کیا کہ جو حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں صرف جو 15 میں سے 9 ججز اگر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو باقی 6 ججز جو ہے وہ کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو من پسند فیصلے لینے کا ایک رواج چل پڑا ہے اور من پسند ججوں کا تقرر یا من پسند بینچز تشکیل دینے کا جو ہے یہ بہت افسوسناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام اداروں کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ آئین اور قانون کے مطابق سوال کا آ جائے تو جب بھی کوئی عدالت میں آئے گا تو پھر اس کے بعد عدالت آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی، یہ کہا چیف جسٹس نے۔ عامر، چیف جسٹس چاہتے تھے کہ یہ کوئی پولیٹیکل کوئی کنسنسس ہو جائے، یہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے، اور آخر میں انہوں نے اس پہ افسوس، لیکن سیاسی جماعتیں اس پر نہیں بیٹھیں، اور اب عدالت نے کہا ہے کہ اب الٹیمیٹلی پھر اس پہ قانون نے اپنا رستہ خود بنانا ہے، اور اب وہ جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، عدالت نے تو وہ کرنا ہے۔ بالکل، چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں وہ قانونی معاونت بھی نہیں ملی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وفاقی حکومت سے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مکمل معاونت کی جائے گی، لیکن یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی عدالت پر سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب ان سے صرف آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کی بات کی جائے، ان سے سوال کیا جائے تو یہاں پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، یہ کہا چیف جسٹس نے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، اس میں کوئی پھر مذاکرات یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہم نے مکمل وقت دیا سیاسی جماعتوں کو کہ وہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اور یہ جو سوال ہے کہ کیا انتخابات میں 90 روز کے بعد تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئین اور قانون کے مطابق صرف ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کریں۔ ہم نے مکمل موقع دیا سیاسی۔ سیکرٹری دفاع کی رپورٹ کے لیے کل کا وقت دیا گیا تھا، تو ججمنٹ ریزرو ہو جانے کے بعد اب وہ جو رپورٹ جو ہے اب وہ آئے گی، فائنانس منسٹری کی رپورٹ بھی جو آئے گی، جب ججمنٹ ریزرو ہوگی، آرگومنٹس جو آنے تھے آ چکے، اب سارا انحصار ان رپورٹس کے اوپر ہے۔
دیکھیے رپورٹس کے حوالے سے جب سیکرٹری دفاع نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دن کا وقت چاہیے ہوگا تو عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ آج کی تاریخ میں ہی اپنی رپورٹ جمع کروا دیں، لہٰذا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ سر بمہر رپورٹ جمع کروا دیں، وہ آج ہی رپورٹ جمع کروائیں گے۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے عبوری رپورٹ جمع کروا دی تھی اور مزید بھی رپورٹ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کوئی سولوشن بتانا چاہیں، آپ کوئی اس کا حل بتانا چاہیں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے اوپر کہ ایک ایکسکیوز کے اوپر انتخابات کو ملتوی نہیں کر سکتے، یہ کہا چیف جسٹس نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ عذر کوئی پیش کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی حل بھی پیش کرے گی، بتائے گی کہ اگر ان پولنگ سٹیشنز کے اوپر مسائل ہیں تو آپ ان پولنگ سٹیشنز پر انتخابات کروا دیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ انتخابات ہی نہیں ہو سکتے یہ بہت افسوسناک امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ عامر پی ڈی ایم جماعتوں کا حکومتی اتحادیوں کا یو ٹرن لینا بھی کامیاب نہیں آیا، جو انہوں نے حکمت عملی تبدیل کی تھی اور آج کہا جی ہم نے تو کوئی بائیکاٹ نہیں کیا، لیکن عدالت نے ان کو سننے سے انکار کر دیا۔ جی بالکل، عدالت نے کہا کہ دیکھیے تمام لیڈنگ نیوز پیپرز میں پبلش ہوا کہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ نے ججز کا جو ہے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اس کے موقع کے اوپر فاروق اجنائک نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہم پھر بھی عدالت کو اسسٹ کرتے ہیں۔ اکرم شیخ صاحب نے بڑے مؤدبانہ قسم کے انداز میں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بطور سپریم کورٹ کا سینئر ترین وکیل مجھے سنیں، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، لیکن کیونکہ آپ جن سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، عدم اعتماد کر رہے ہیں، لہٰذا ہم اب اس میں کارروائی کو مکمل کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، ہم نے وفاقی حکومت سے پوچھا تھا، وفاقی حکومت نے جو جواب دینا تھا وہ دے دیا، اب ہم اس کو قانون کے مطابق نمٹائیں گے اور آرڈر پاس کریں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس اس میں کوئی مذاکرات کا یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کا کوئی ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ بیٹھتے بات چیت کرتے مسائل کا حل نکالتے، جس کا کوئی کوشش نہیں کی گئی اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بیانات آئے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور اب جو عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں وہ قبول ہوگا، تو اب عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور عدالت نے کہا کہ اب ہم زیادہ پروسیڈنگ جو ہے وہ 184(3) کی اس کنٹروورسی کے ارد گرد گھومتی رہی اور بینچ میں کون سے اراکین شامل ہونے چاہیے، لیکن اب جب رپورٹ آ گئی، فائنانس منسٹری کی رپورٹ آ گئی، وزارت دفاع کی رپورٹ آ گئی، تو اصل تو ساری چیز اس پہ انحصار کر رہی ہے اور وہ رپورٹ ابھی اس میں سے کچھ چیزیں ابھی سبمٹ ہونی ہے عدالت میں، تو سب اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ دیکھیے جو رپورٹ جمع کروائی گئی وزارت خزانہ کی طرف سے اس پہ تو عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی سالڈ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے آئینی مسئلے کے حل کے لیے ہمارے پاس 20 ارب روپے بھی نہیں ہیں کہ ہم پاکستان میں انتخابات کو یقینی بنا سکیں۔